دوستوں، ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان اور دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، وہ سب کی سب 1 یا 2 یا 3 بچوں کی مائیں بن چکی تھیں۔ اس لڑکی کی بہت حسرت تھی کہ اللہ اس کی بھی گود بھر دے۔ یہ لڑکی کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی یہ خوشیاں دکھا دے۔ دوستو، لڑکی کی ساری سہیلیاں، یہاں تک کہ اس کے سسرال میں جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئی تھی، وہ سب صاحب اولاد ہو چکے تھے، اور وہاں اس لڑکی کی جھکتی نظروں اور سسرال والوں کے تانوں نے اس کو کھا لیا تھا، اور وہی وہ بیچاری اپنی سونی گود اس کے غم میں دکھی اور پریشان رہتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنا چیک اپ بھی کروایا، لیکن یہ سب دیکھ کر اس کو اور بھی زیادہ تکلیف ہوئی، اور اس کی رپورٹ میں بھی ڈاکٹروں نے نا امیدی ظاہر کی، جس وجہ سے وہ ہر وقت دکھی رہنے لگی۔ لیکن دل میں یہ امید رہتی تھی کہ اے اللہ، تو چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور کچھ باتیں صحیح بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اپنا تجربے کے مطابق بتاتے ہیں، لیکن حقیقی فیصلہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ لڑکی کا دل اگر بہت زیادہ اداس ہوتا تھا تو وہ چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر روتی تھی، اور اس کی اس تکلیف کو کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف میں ہے۔ سسرال والے تو باتیں بناتے ہی تھے، لیکن رشتہ دار بھی بہت زیادہ باتیں بناتے تھے، جلے پر نمک چھڑکتے تھے، اور اس کی ساس کچھ باتیں ایسی کر دیتی تھی جن کو سن کر اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ مر جائے اور ان لوگوں سے وہ کہیں دور چلی جائے۔ اب ان لوگوں کی باتیں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی، لیکن ان سب کے باوجود اس نے اللہ سے ہر نماز میں رو رو کر اللہ سے یہی دعا اور فریاد کی کہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اب جیسے جیسے لوگوں کے تانے بڑھ رہے تھے، اور اسی طرح اس کی عبادت بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ بس اللہ کی رحمت کی آس میں تھی کہ کب اس کی دعا قبولیت کے درجے تک پہنچے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دیورانی کے یہاں چوتھے بچے نے جنم لیا، تو اس کی ساس کے تانوں میں اور زیادہ شدت آ گئی کہ تو بانجھ ہے، تیری وجہ سے میرا بیٹا بھی بے اولاد رہے گا۔ آخر میرے بیٹے کا کیا قصور ہے جو یہ بانجھ اس کے پلے پڑ گئی؟ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لیتی ہے اور اسے پیار کرنے لگتی ہے۔ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا کہ وہ بچے کو وہیں پر لٹا کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور اس طرح سے روئی کہ سب گھر والے اس کے سامنے اکٹھا ہو گئے۔ اس کی دل کی حالت سمجھے بنا یہ سب سوچنے لگے کہ یہ دیورانی کے بچے سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، اسی لیے روتی ہے۔ مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے تو اس کو ایسا دل ہی نہیں دیا جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی دوسروں کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، اور جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دے۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتار ہوئی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، اور آج اس کے آنسو بھی سارے باندھ توڑ کر بہ رہے تھے۔ بس اس کا ایک شوہر تھا جس نے اسے کبھی تانا نہیں مارا۔ اس کا شوہر اسے دل و جان سے پیار کرتا تھا، اس کی خواہش کو سمجھ سکتا تھا، لیکن بیچارہ وہ کرتا بھی تو کیا کرتا، اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کا بھی ٹیسٹ کروا لو۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا، لیکن پھر بعد میں اس کے شوہر نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں آخر حرج کیا ہے۔ اس کے شوہر نے اپنا ٹیسٹ کروایا، اور جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی، اور پھر تو جیسے گھر میں طوفان آ گیا ہو، اور سب کہنے لگے کہ اس لڑکی کو فارغ کرو، اب ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن اس کا شوہر اب کسی بھی صورت میں نہیں مانا، اسے طلاق دینے کو تیار نہیں تھا۔ شوہر کی محبت میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ اس سے اس انداز میں کہتا کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ہمیں اولاد ضرور ہوگی، اور اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو اس پر بھی ہم اس کے شکر گزار رہیں گے۔
اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب آپ دوسری شادی کر لو، لیکن وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے وہ کسی بھی صورت میں نہ مانا۔ ایک دن اس کی ساس نے بہت لان تان کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ تم چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے گھر میں خوشیاں آئے، میرے بیٹے کا کوئی وارث ہو، اور تم تو بہت بری ہو۔ ساس کی جلی کٹی باتیں سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسے مزاج ہو گئے کچھ نہ بولا جائے، وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ پھر سجدے میں گر کر اس نے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد ہی رکھنا ہے تو مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں بھیجا ہی کیوں تھا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، تو پھر میرے وجود کو تو نے ادھورا کیوں رکھا؟ اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر جو مرضی کہتے ہوں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف، اس محرومیت سے بچا لے۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے اور تو مجھے اپنے حبیب کے صدقے میں اولاد سے نواز دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی دعا سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارشی بن گئی، اور اللہ پر اس کا جو بھروسہ تھا وہ جیت گیا۔ اور پھر چند ہفتوں کے بعد وہ ہوا جس کی کسی کو کوئی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ کو دیکھ رہے تھے اور پھر اس کو زندگی کی نوین سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے اسی ہاسپٹل کے فرش پر ہی سجدہ کرنے لگی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، مجھ گنہگار کی تو نے سن لی۔ اسی لیے دوستو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، بس اللہ تعالی پر مکمل بھروسہ رکھیں، نہ کبھی کسی کا برا سوچیں، نہ ہی برا کریں۔ اپنے دل کی زمین کو ہمیشہ پاک رکھیں۔ اور پیارے دوستو، ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا بہت اچھا اور بہترین عمل ہے، اسی لیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگا کریں۔